حضرات حضور برہان ملت کا ذکر ہو گیا، حضور محمود ملت کا ذکر ہو گیا، 3 عرس ہے، حضور عید الاسلام کا ذکر بھی 2 منٹ میں کر دو تاکہ تینوں کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کر لوں، ہے نا بھائی؟ حضور عید الاسلام کی شان بہت بڑی ہے، کتابیں پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ اور میں نے پہلے ہی بتایا خاندان صدیق اکبر کو چنا تھا اعلیٰ حضرت نے، چنا تھا۔ جب ندوے کی تحریک چلی، ندوے کی جب تحریک چلی تو شروع میں حضور عید الاسلام بھی حمایت میں تھے، اعلیٰ حضرت بھی حمایت میں تھے، میں نے پڑھا ہے، علماء اہل سنت بھی حمایت میں تھے، لیکن پھر اختلاف شروع ہوا، چونکہ ان لوگوں نے جو اس کا مانک بنایا تھا، جو پروفارما بنایا تھا، اس مانک پر علماء اہل سنت نے کچھ اعتراضات کیے۔ اس میں ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ آپ اس کا نام ندوہ مت رکھیں، چونکہ ندوے نام سے اہانت رسول کی بو آ رہی ہے، رسول کی توہین کی بو آ رہی ہے۔ چونکہ مکہ میں ایک گھر تھا جس کا نام تھا دار الندوہ، کیا نام تھا اس کا؟ دار الندوہ۔ اسی گھر میں بیٹھ کر میرے نبی کو قتل کرنے کی سازش رچی گئی، اسی گھر میں میٹنگ ہوئی تھی اور یہ فیصلہ ہوا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ تو آپ بتائیے جس مکان میں بیٹھ کر نبی کو قتل کرنے کی سازش کی جائے وہ مکان رکھنے لائق ہے؟ وہ نام رکھنے لائق ہے؟ مسمار کر دینے کے لائق ہے کہ نہیں؟ لیکن ان لوگ بضد ہو گئے کہ نام یہی رہے گا، تو اعلیٰ حضرت اس تحریک سے دور ہو گئے۔ پھر تحریک کی مخالفت میں پورے ہندوستان میں جلسہ شروع ہوا۔ جہاں تک میری معلومات ہے تاریخ کے حوالے سے، اعلیٰ حضرت چند جگہوں پر گئے، پٹنہ گئے، کلکتہ گئے، اور باقی مقامات پر جب ان کی سرکوبی کی بات آئی تو اعلیٰ حضرت نے حضور عید الاسلام کو بھیجا، اور جہاں سے بھی خط آتا تھا آپ فوراً جواب دیتے تھے کہ جبل پور رابطہ قائم کرو، جو کام میں جا کے کروں گا وہی کام عید الاسلام کرے گا۔ کتنا بڑا اعتماد تھا بھائی، یہ بہت بڑی بات ہے۔ کتنا بڑا بھروسہ تھا اعلی صدیق اکبر پر، اس جملے پر اگر تقریر کی جائے تو گھنٹوں لگ جائے، اس اعتماد پر اگر گفتگو کی جائے تو گھنٹوں لگ جائیں۔ اب آئیے ایک آخری کڑی میں آپ کے سامنے رکھوں۔ بنگلور میں جب ندوہ والوں نے پیر پھیلانا چاہا تو وہاں سے سید قاضی عبد القدوس صاحب کا خط آیا اعلیٰ حضرت کے پاس، اور انہوں نے وہاں کی ساری کیفیت بیان کی کہ حضور یہاں ندوہ والے پیر پھیلانا چاہ رہے ہیں، حضور یہاں بھی تھوڑا سا وقت دے دیجئے تاکہ ان کی سرکوبی کی جا سکے۔ تو اعلیٰ حضرت نے فوراً جواب لکھا کہ میں بہت مصروف ہوں، اور خط لکھو فوراً جبل پور عید الاسلام کے پاس، اور میرا حوالہ بھی دے دینا کہ اعلیٰ حضرت کا حکم ہے کہ آپ 1000 کام چھوڑ کر وہاں جائیے۔ حضور عید الاسلام جیسے ہی خط آیا اعلیٰ حضرت کے نام کے ساتھ سارا کام آپ نے چھوڑا اور پہنچ گئے بنگلور، اور ان کے اجتماع سے ہفتوں پہلے پہنچ کر گلی گلی، محلہ محلہ، مسجد مسجد آپ نے لوگوں کو حق کی طرف راغب کرنا شروع کیا، اور حضرت کے جانے کا یہ اثر ہوا، لوگوں میں یہ اثر ہوا کہ جس پروگرام کے لیے وہ اپنے آپ کو تیار کر چکے تھے، پورے انڈیا میں پرچار اور پرسار ہو چکا تھا، وہ پروگرام ان کو کینسل کرنا پڑا حضور عید الاسلام کی خطابت کی وجہ سے۔ جب پروگرام کینسل ہو گیا تو بنگلور والوں نے، سید قاضی عبد القدوس صاحب نے جشن فتح منایا، جشن فتح منایا، اور جب یہ لوگ جشن فتح سے فارغ ہوئے تو سب لوگ سر جوڑ کر کے بیٹھے اور بولے کہ اعلیٰ حضرت کو تار کر دیا جائے، کہ اب ٹینشن کی کوئی بات نہیں ہے، یہاں ہم لوگوں نے جیت کا جھنڈا لہرا دیا ہے۔ یہ لوگ تار کرنا چاہ رہے تھے، غور فرمائیے گا، بہت دھیان دیجئے گا، یہ لوگ وہاں کے اخبار، وہاں کی خبر کو اعلیٰ حضرت تک پہنچانا چاہ رہے تھے، ابھی تار کیے نہیں تھے، کرنے کی پلاننگ چل رہی تھی، اتنے میں بریلی سے اعلیٰ حضرت کا تار آ گیا، اور اسی تار میں اعلیٰ حضرت نے لکھا تھا، اے بنگلور والو تمہیں جیت مبارک ہو، اور اے عبدالسلام تمہیں بیٹا مبارک ہو۔ جب یہ تار آیا تو سارا بنگلور دنگ ہے۔ ہم لوگوں نے حضرت کو خبر کیا نہیں، حضرت کو بتا کس نے دیا؟ ٹیلی فون کا زمانہ تو تھا نہیں،
ہے نا بھائی؟ فیس بک واٹس ایپ کا زمانہ تو تھا نہیں، موبائل کا دور تو تھا نہیں، یا تو خط جاتا تھا یا ٹیلی گرام جاتا تھا، اس میں بھی 3-4 دن لگتے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا؟ اے بنگلور والو تمہیں جیت مبارک ہو، اور اے عبدالسلام تمہیں بیٹا مبارک ہو۔ حضرت شاہد الاسلام فرماتے ہیں میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، ہمیں نہیں پتا، احمد رضا کو پتا ہے، اعلیٰ حضرت کو پتا ہے، تاجدار اہل سنت کو پتا ہے۔ پتا کیا چلا کہ بریلی اور جبل پور میں دوری تو ختم تھی ہی، جہاں جبل پور والے چلے جاتے تھے وہاں کی بھی دوری ختم ہو جاتی تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، میدان برہان ملت، میدان محمود ملت، نعرہ تکبیر۔ تو بہت بڑی خانقاہ ہے یہ، ہے نا بھائی؟ آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ ایسی خانقاہ سے آپ لوگ وابستہ ہیں۔ دامن تھامے رہیے، انشاءاللہ تعالی یہ دامن آپ کو جنت میں لے کر کے جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ حضور ضیاء ملت کو آپ لوگ، میں تو ہر سال ان کو قاعدے سے پڑھتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے دیکھنا اور ایک ہوتا ہے پڑھنا۔ دیکھنے اور پڑھنے میں فرق ہے۔ دیکھنے میں کیا ہوتا ہے کہ ایک نظر پڑی پلٹ گئے، ایک دفعہ دیکھا ہٹ گئے، اور پڑھنے کا مطلب ہوتا ہے ایک دم انہماک کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ۔ میں جو دیکھ رہا ہوں حضور ضیاء ملت کو، ہر سال ان میں اضافہ ہی اضافہ ہو رہا ہے۔ چہرے کو دیکھیے، روحانیت ہو رہا ہے، ان کی روحانیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، کنیکشن ملا ہوا ہے۔ ارے ہم لوگ تو سال میں ایک مرتبہ ریچارج ہونے کے لیے آتے ہیں، یہ تو ہر دن ریچارج ہو رہے ہیں، ہر دن بارگاہ میں آنے کا موقع مل رہا ہے۔ چہرہ دیکھیے، دھیرے دھیرے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ پرتوے محمود ملت تھے، ہیں، اور انشاءاللہ ہمیشہ رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ ان سارے بزرگان دین کا سایہ ہم تمام لوگوں پر دراز سے دراز تر فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔